یہ عقیدہ ہے آپ کا؟ یہ نہیں ہے. اور سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے. سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے. اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. پھر حضور کے دامن سے جتنے لوگ وابستہ ہو گئے، خواہ وہ نسبی حیثیت سے ہوئے ہوں یا صحبت کی حیثیت سے ہوں، یعنی وہ صحابی ہوں یا اہل بیت ہیں، کوئی بھی ہوں، یہ بتائیے کہ اہل سنت و جماعت کہنے والے لوگ کسی بھی ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی کو کیا سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کے حضرات کی وقعت ان کے نزدیک کیا ہے؟ تو ہم حضور کے ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کو، جو صحابی ہے، اسے غوث قطب ابدال سے بڑا سمجھتے ہیں. اور صحابی تو ظاہر بات ہے کہ جن کے درجے مقرر ہیں کہ حضرت ابو بکر کی کیا فضیلت ہے، اور حضرت عمر کی کیا فضیلت ہے، حضرت علی کی کیا، حضرت عثمان کی کیا ہے. اور اسی طریقے پر اہل بیت سے متعلق ہمارا ایمان بالکل واضح ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، اور حضور کے فرمان کے مطابق کہ اہل بیت کی ایسی کشتی ہے جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے. علماء کو حضور فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہمارے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے نبی. سارے علماء حق ہمارے سردار. اور اب رہا مسئلہ اولیاء کا، یہ بتائیں کہ کسی بھی ولی اللہ جس کی شہرت پوری دنیا میں ہے یا نہیں، دونوں باتیں لے لیں، اس لیے کہ سارے ولی کو ہم نہیں جانتے کہ کون ولی کہاں ہے. جن کی شہرت سارے جہان میں ہے، یہ بتائیے کہ شرق سے لے کے غرب تک کوئی سنی آپ کو ایسا ملا کہ یہ کہے غوث الاعظم کو تو مانتا ہوں، غریب نواز کو نہیں مانتا، بابا فرید شکر گنج کو مانتا ہوں، بہاؤالحق کو نہیں مانتا. کوئی ایسا شخص سنی آپ کو اگر مل جائے تو وہ بتا دیں، تو معلوم ہوا سارے اولیاء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں. اب ہم تو ہیں مثبت والے لوگ، یعنی مثبت راہ پر چلنے والے، یعنی یس کہنے والے اور فالو کرنے والے. اب تو ہم ہوئے مثبت لوگ، اب نفی کرنے والے کون ان کی طرف جائیں؟ ہمارا اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں نبی سردار ہے، نبی مجسم نور بھی ہے، مجسم بشر بھی ہے، نبی کمالات کا جامع بھی ہے، نبی اللہ کی باتیں بیان بھی کرتا ہے، نبی میں یہ خصوصیات، سوائے یہ کہ وہ معبود نہیں ہے، ساری خصوصیت ان میں موجود. اب کون اس کی خلاف ورزی کر رہا اس کو پکڑے آپ، تو فساد کرنے والا کوئی اور ہے. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں بعض صحابہ کو تو مانتے ہیں، بعض صحابہ کو نہیں مانتے، تو نہ ماننے والے فسادی ہیں، ہم فسادی نہیں. کہتے ہیں یہ بعض اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہیں، بعض میں گڑبڑی ہے تو گڑبڑی والوں کو پکڑے، جن کے سر کے تاج سارے اہل بیت ہیں ان کے پکڑنے کا کوئی جواز نہیں. اور سارے اولیاء اور سارے علماء. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ مثبت لوگ ہیں، دین حنیف پر یقین رکھتے ہیں، ان کی اکثریت زیادہ ہے، فسادی جو ہیں وہ تو فساد کرتے رہیں گے. اس لیے یہ کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے کہ یہاں اسلام نافذ نہیں ہو سکتا. جمہوری طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی، اور کسی بھی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی جو بھی فقہ ہے، جو قانون ہے وہ، اور غوث الاعظم اور غریب نواز اور بابا فرید شکر گنج اور اولیاء کرام جنہوں نے اسلام پھیلایا. صحیح فرمایا حسان القادری حیدری صاحب نے کہ اسلام پھیلانے والے یہ لوگ ہیں، ہم ان کے دوست ہیں. جو ان کے مخالفین ہیں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں. معلوم ہوا وہ نفاذ اسلام نہیں چاہتے، سیاسی لیڈر
لیڈرشپ چاہتے ہیں. ہمارا امام جس کو ہم نے مقرر کیا خدا کی قسم سیاسی لیڈرشپ کا خواہاں نہیں ہے, چاہتا یہ ہے کہ شریعت محمدی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو جائے. تو میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر آپ صحیح معنوں میں اس ملک میں اسلام کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ تمہارا ساتھ دے گا. وآخر دعوانا ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات محترم, جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قائد اہل سنت امام انقلاب کا خصوصی خطاب کل دن میں ہوگا ٹھیک 12 بجے, جو نماز جمعہ کا بھی اجتماع ہوگا اسی میں, یعنی 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک آپ کا خطاب ہوگا, خصوصی خطاب, اس سے آپ مستفید ہوں گے. لیکن آج کے اس سیمینار کی صدارت چونکہ قائد اہل سنت نے فرمائی, لہٰذا میں نہایت ہی ادب کے ساتھ قائد اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی خطبہ ارشاد. ماشاء اللہ تشریف ہوگی. جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید الرسل. اللہم صلی علی حبیبک سیدنا مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام زینت آستان عالیہ برچولی شریف صاحب سجادہ دامت برکاتہم. واجب الاحترام پروفیسر محترم سید شاہ فرید الحق صاحب, مفتی اعظم سکھر حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب, جناب محترم